اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری اور اہم باتیں آخر تک ضرور سنیں اور خود بھی عمل کرے اور آگے شیئر بھی کرے تاکہ یہ قصے کا فائدہ ہو جائے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جب انہوں نے 4 بندوں نے ظلم کیا، اونٹنی کو قتل کیا، باقی پورا قوم تو اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہیں کہا، اور دل میں ظاہر سی بات ہے کہ خوش بھی ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے پوری قوم کو تباہ کر لیا۔ اس طریقے سے ایک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہا تھا، اس علاقے کے سارے لوگ پریشان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی، کیا مسئلہ ہے؟ ان علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ شخصیت تھا، وہ فوت ہو گیا، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے ان کا قبر مبارک؟ تو لوگوں نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ بزرگ زندہ ہو گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اور عوام نے دیکھ لیا کہ اس کو عذاب ہے، اس کے پاؤں میں لوہے کے چپل یا کوئی دوسرے چپل پہنے ہوئے تھے، اور ان کا اتنا گرمائش تھے کہ گرمائش کی وجہ سے ان کا دماغ جوش کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو دیندار ہے، تقویدار ہے، نمازی ہے، حج کرنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر بھی آپ کو عذاب کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک غلطی ہو گیا ہے کہ ایک راستے سے میں گزر رہا تھا، ایک دن کچھ بندے تھے، ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، اور میرے بس میں تھا کہ میں اس مظلوم کا مدد کر لیتا، لیکن میں نے کہا کہ چلو مجھے تو کچھ نہیں کہتے کرنے دو، اور میں چلا گیا۔ اس وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ سوچ لیجئے کہ آج کل کتنا ظلم ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک دن سب پر آ جائے گا اور اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آ جائے گا۔ لہذا کسی کے سامنے کوئی شخص ظالم ہو اور وہ دیکھ لے تو مظلوم کا ضرور مدد کر لے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آج کل لوگ فراڈ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ایک قاری صاحب میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میرے سیم میں جو ہے نا ایزی پیسہ میں 12,000 روپے تھے، اور دوسرے نے کسی فراڈ کے طریقے سے نکال دیا، اور بیچارہ بہت پریشان تھا۔ اور اس طریقے سے ایک طالب العلم میرے پاس آیا، ان کے موبائل میں بھی تقریباً 12-13,000 روپے تھے، ان کو بھی کسی نے فراڈ کے ذریعے سے نکال دیا، اور ہم سب دیکھنے والے ہیں ظالم کو، اور ان کو ہم ظلم سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہمارا بڑا خسارہ ہے۔ لہٰذا جتنا بھی حضرات ہے جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ کسی مظلوم کو دیکھ لے تو اس کا مدد ضرور کیا کرے۔ ایسے مت کرے کہ چلو ہمیں تو کچھ نہیں کہتے، آپ کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کا حق بنتا ہے ہم سب کا کہ ہم مظلوم کا مدد کریں، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، ہم اگر غیرت کی موت آ جائے تو اس میں ہم کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے۔ میرے بھائیو دوستو، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جس نے جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی، روز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، گاڑی میں چلنا، گاڑی میں آنا اور ویسے اٹھنا بیٹھنا اٹھلوں میں ظالم کے ساتھ ہو تو روز قیامت ہمارا حشر بھی اس ظالم کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مظلوم کے مددگار بن جائے اور اللہ سے ہمیشہ کے لیے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہیں بنا اور ہم کو مظلوم کے مدد کرنے والا بنا، ظالم کے سائے سے بھی ہم کو دور فرما اور مظلوم کی مدد کرنے والا ہم سب کو بنا۔ آمین آمین ثم آمین۔